بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ سورۃ الدخان کی یہ آیت نمبر 30 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے سورت کے مضمون کے مطابق چونکہ فرعونیوں کی ہلاکت کا ذکر تھا جو اصل عنوان سورت ہے، مگر ان چند آیات میں فرعون کی ان تکلیفوں سے بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی، اس کا ذکر ضمناً آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت کے عذاب سے۔ اور یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں تفصیل سے ہو چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم من فرعون، نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے، ذلت کے عذاب سے، من فرعون، فرعون سے۔ یہ من فرعون بدل ہے عذاب سے، عذاب رسوا کن سے نجات دی، اور اس کی تعبیر کی یعنی فرعون سے نجات دی۔ گویا کہ فرعون خود ان کے لیے ایک عذاب مجسم تھا، تو یہ بطور مبالغہ کے فرعون کے وجود کو عذاب سے تعبیر کیا، من العذاب المہین من فرعون، تو من فرعون بدل ہے من العذاب المہین سے۔ اور یا یہ ترکیب کہ من فرعون یہ حال ہے، یعنی صادرا من فرعون، ذلت کے عذاب سے ہم نے نجات دی، جو عذاب فرعون سے صادر ہو رہا تھا۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک یہ فرعون کان عالیا سرکش تھا، من المسرفین اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ حد سے تجاوز کرنے والوں میں وہ بڑا سرکش تھا۔ عالی وہ ہوتا ہے جو خود کو کسی قانون کا پابند نہ سمجھے اور اپنی زبان کو قانون سمجھے، اور متکبر ہو اور خود کو بڑا سمجھتا ہو، اور پھر حدود کی رعایت نہیں کرتا تو حد کراس کرتا ہے، من المسرفین، اسراف کرنے والوں میں سے۔ تو فرعون جیسے متکبر، حد سے متجاوز، وہ ایک عذاب تھا اور ایک عذاب مہین تھا،
اس سے اللہ نے نجات دی، تو اس میں اشارہ ہے اور ایک لطیف طنز ہے مشرکین مکہ پر بھی کہ تم تو ان سے بڑھ کر نہیں، اللہ کو منظور ہو تو تمہیں بھی ایسی سزا دے کر نیست و نابود کر دے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور البتہ ہم نے پسند کر لیا تھا ان کو، چن لیا تھا ان کو، اخترناہم علی علم، علم کے باوجود، علم کے ساتھ، اپنی علم و حکمت کی روح سے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل پر دو انعامات، ایک انعام تو یہ تھا کہ فرعون سے نجات دی، اور دوسرا یہ تھا کہ تمام جہان والوں پر فضیلت دی اور ان کو چن لیا۔ تو ایک نعمت وہ ہے جو دفع ضرر کی نعمت ہے، ضرر دور ہو جائے، اور ایک نعمت ہے جس کو ایصال النفع کی نعمت کہتے ہیں کہ نفع پہنچے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ دو نعمتیں ملی، ضرر اور تکلیف دور ہو گیا، عذاب مہین اور فرعون سے نجات مل گئی، اور دوسری نعمت کہ انہیں فائدہ ملا، فضیلت ملی، اللہ نے اپنے لیے ان کو چن لیا۔ اعلی علم، بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، تو یہ فضیلت بخشنا بنی اسرائیل کو، فضیلت بخشنا بنی اسرائیل کو اعلی علم، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل ان کے نقصانات ہوں گے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ اس وقت فی زمانہ یہ بنی اسرائیل اس کے زیادہ مستحق ہیں، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا۔ اب یہ اعلیٰ علم میں دو مطلب ہوئے، باوجود علم کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو پسند کیا، وہ علم ایک تو یہ تھا کہ اس وقت ان کو ہی چننا زیادہ موزوں ہے، اور دوم وہ یہ تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل بعد میں یہ مختلف قسم کی ناشکریاں اور حرکتیں کریں گے، اور اعلیٰ علم کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ علمہم، ان کے علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی، اعلیٰ علم سے پھر اعلیٰ علمہم بھی ہو سکتا ہے۔ جملے میں تین مطلب ہو سکتے ہیں، باعتبار عربیت کے تو تینوں مطلب کی گنجائش ہے، لیکن زیادہ جو متبادر مفہوم ہے، یعنی جو ذہن جلدی پک کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی علم و حکمت کی روح سے ان کو یہ فضیلت دی، اور جیسے کہ سورۃ بقرہ میں گزرا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو فضیلت عالمین پر ہوئی، تو کیا اس امت سے بنی اسرائیل افضل ہیں؟ جواب واضح ہے کہ یہ عالمین سے مراد اس زمانے کا عالم ہے، اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل ہے، اپنے وقت یہ امت وسط، اور یہ اصطلاح تو خیر ان کے لیے استعمال کرنا پھر شاید اصطلاحات کا ٹکراؤ آ جائے، لیکن بہترین جماعت اس زمانے میں یہی لوگ تھے، فضلناکم اور اخترناہم کے جیسے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوم یہ کہ ایک فضیلت جزئی بنی اسرائیل کو حاصل تھی اور حاصل ہے، تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء علیہم السلام کی کثرت رکھی، تو یہ فضیلت جزئی اس کو کہتے ہیں
کہ اوورآل جو فضیلت ہے وہ تو ان کو نہیں، لیکن عالمین پر بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور بنو اسحاق کو بنو اسماعیل پر یہ فضیلت جزئی حاصل ہے کہ ان میں انبیاء کی کثرت رہی۔ تو یہ فضیلت کا دوسرا مطلب ہے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے دی ان کو من الآیات نشانیوں میں سے وہ نشانیاں ما فیہ بلاء کہ جن میں آزمائش کی، مبین واضح صریح۔ ہم نے انہیں آیات دی اور ان آیات میں بلا اور آزمائش دی۔ آیات نشانیاں ہیں، نشانیوں سے مراد معجزات اور انعامات، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت دی، اور اس میں بلاء ہے، آزمائش ہے، اور اس میں نعمتیں ہیں۔ تو نعمتیں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بلاء نعمت ظاہرۃ، تفسیر کشاف اور روح المعانی۔ بلا کا معنی آزمائش بذریعہ نعمت بھی ہوتا ہے، اور بلاء آزمائش اور تکالیف اور مصائب اور مشکلات وہ بھی مراد ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اس سباق میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بلا ان سے نعمتیں اور نعمتوں کا امتحان مراد ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ اب یہاں تک یہ تو فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر تھا، اور جو نمونے عذاب اور تخویف دنیاوی اور دنیا کے عذاب سے ڈراوے کا بیان تھا۔ اب یہاں سے سلسلہ کلام وہی پھر شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 9 میں تھا، مگر وہاں ہے کہ فی شک یلعبون، وہ شک میں کھیلتے ہیں، وہ توحید اور رسالت میں شک ہے۔ اور اب یہ باس بعد الموت میں مشرکین مکہ کا شک، ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت ہے، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ مشرکین مکہ کے اقوال تو بہت تھے، لیکن من جملہ ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى۔ دیکھیں اس قول کا جو مقولہ ہے، ان کا جو کہنا ہے، اس کو مستقل ایک آیت میں ذکر کیا، لَيَقُولُونَ۔ ان جملہ یوں نہیں ہے کہ ان هؤلاء لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا، بیچ میں آیت ہے۔ اس وقفے میں اشارہ اس طرف ہے کہ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، خاموشی آ گئی، کہتے تو بہت کچھ ہے، مگر ان میں سے ایک یہ بھی کہنا ہے، تو گویا یہ ان کے مقولے کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو الگ کر دیا۔ نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، یہ نہیں ہے یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت۔ اگر یہ کا مرجع یہ زندگی جو حاضر ہے، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری موت، تو زندگی تو موت نہیں ہے، تو ہیا کا مرجع تو حیات نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہیا کا مطلب موت ہے تو کلام تو اس میں نہیں ہو رہا، نہیں ہے یہ موت مگر ہماری پہلی موت ہے۔ کون سی موت؟ ابھی تو موت آئی نہیں، اور کلام اس موت میں نہیں چل رہا۔ اور پھر اگر موتتنا الاولی یہ پہلی موت ہے تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ کیا آگے پھر دوسری موت کے بھی قائل تھے؟
یہ اس پر ایک بظاہر سوال بنتا ہے۔ تو دو مفہوم ہے اس جملے کے، دو طرح کا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ ان ہی الا موتتنا الاولی، یعنی انہ لا یاتینا من الاحوال الا الموتۃ الاولی، ہمیں نہیں ہے یہ حال، یہ ضمیر کا مرجع عاقبت ہے، انجام نہیں ہے یہ انجام، اور ہم پر کوئی بھی حال نہیں آنے والا مگر ہماری یہ پہلی موت، جو اس دنیا میں یہ موت ہم دیکھ رہے ہیں، بس یہی موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حال آنے والا نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہو۔ تو ہیا کا جو مرجع ہے وہ اصل میں عاقبت اور حال ہے۔ اور موتۃ الاولی میں پہلی موت، اس سے موت ثانیہ لازم نہیں آتا۔ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نے پہلا حج ہی کیا کہ مر گیا، تو پہلا حج کیا کہ مر گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا بھی حج ہے۔ تو کبھی پہلا حج کہنے کا مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ دوسرا بھی ہو۔ تو اولا سے ثانیہ کا لزوم وہ درست نہیں ہے، لہذا دونوں اشکالات یہاں رفع ہو گئے۔ لیکن اس جملے کا ایک دوسرا مطلب یوں ہے کہ ما ان ہیا کی ہیا ضمیر، اس سے مراد موت ہے، اور موت بھی وہ موت کہ جس کے بعد زندگی ہو، نہیں ہے یہ موت جس کے بعد زندگی ہو مگر یہ پہلی ہی موت ہے، نہیں ہے وہ موت جس کے بعد پھر زندگی ہے، وہ کوئی نہیں مگر پہلی ہی موت ہے۔ وہ کون سی موت ہے؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مرو گے، پھر زندہ کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے ایک موت تھی، کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، پھر اس زندہ کرنے کے بعد پھر موت ہے۔ تو اب موت دو ہو گئے، اور دونوں موت کے مشرکین بھی قائل تھے، کنتم امواتن کے بھی، اور پھر زندگی کے، اور پھر موت کے۔ تو وہ موت جس کے بعد زندگی ہے وہ صرف وہی پہلی موت ہے، اور یہ جو دوسری موت ہے اس کے بعد پھر زندگی نہیں۔ اب مراد یہی ہوا کہ مل موتۃ التی تتعقبها الحیات الا موتتنا الاولی، موت سے وہ ایسی موت کہ جس کے بعد کوئی زندگی ہو سکتی ہے، وہ وہی ہے جو کنتم امواتا فاحیاکم ہے۔ باقی یہ موت جو دوسری ہے، یہ تو وہ موت ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد حیات ہے۔ یہ دو مفہوم اس آیت کے ہوئے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مشرکین کہتے ہیں پس لے آؤ ہمارے آبا کو اگر ہو تم سچے، ہمارے آبا کو لے آؤ، آبا کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو کہ موت کے بعد زندگی ہے تو ہمارے جو آبا و اجداد مرے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تم لا سکتے ہو، جب نہیں لا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بس یہی موت ہے اور فنا ہے اور ختم۔ فاتو بآبائنا، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبا کو لے آؤ، اپنے آبا کا کوئی قول پیش کرو، آبا سے اور ہمارے آبا و اجداد سے کوئی دلیل پیش کرو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ سورۃ جاثیہ کی 25ویں آیت میں بھی پھر یہی مضمون ہے، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟
کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں اگر موت کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا کو لے آؤ. بھائی ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اسی دنیا میں اسی حال میں دوبارہ یہ زندہ ہوں گے. جب وہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے تو اس کا ہم سے مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے یہاں تک تو بات رہی نا کہ بلا یہاں تک بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا تھا جی اور یہاں سے کیا قریش سے مخاطبت شروع؟ ہاں وہی تو میں نے بتایا کہ آیت نمبر 9 سے پھر تعلق اب سلسلہ کلام بدل گیا جو قرآنی انداز ہے. اب جملہ مستانفہ ہے بغیر عطف. تو ایک نئے سرے سے کلام وہی ہے جو شروع میں ایک کلام چلا تھا. وہ کون سا والا؟ بل ہم فی شکی یلعبون. تو فرتقب سے عذاب کا ایک سلسلہ اور 2 نمونے ذکر ہو گئے. اور اب پھر ان ہؤلاء لیقولون. تو اب یہ بیچ میں درمیان میں گویا جملہ معترضہ کے طور پہ ایک سلسلہ کلام چلا. قریش مشرکین مکہ کا بیان پھر سے شروع ہو گیا. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے آبا کو لے آؤ، یہ مطالبہ پیغمبر سے کیا جا رہا ہے. تو پیغمبر نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ دوبارہ زندہ کرنا میرا کام اور میرا اختیار ہے. تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا کا مطالبہ پیغمبر سے ہی بھیجا ہے. تو یہ ہمارے دعوے کے مطابق نہیں ہے. اور آگے آئے گا آیت میں کہ ان یوم الفصل میقاتہم. جو فیصلے کا دن ہے اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، تو یہ اپنے وقت پر آئے گا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے اور اپنے وقت پر ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے اور کوئی فوراً ہم سے یہ مطالبہ شروع کر دے اگر زندگی ہے تو اس مردے کو زندہ کر دو. ہم کہتے ہیں زندگی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے جس کو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. جب وقت مقررہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ان کے ضد و عناد پر مبنی مطالبے تھے. اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعَ. کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ بہتر ہے سے مراد مال اور عزت اور نعمتوں میں کیا زیادہ شدید اور قوی یہ لوگ ہیں یا تبع کی قوم؟ قوم تبع مشرکین عرب کے قریب تھے اور مشرکین عرب ان سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے ان کو بطور مثال ذکر کیا کہ وہ قوم تبع کہاں ہیں، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. تو سورت کا مضمون تخفیف اخروی ہے، تخفیف دنیاوی اور اخروی ہے. تو جس طرح فرعون ہلاک ہوا وہ ایک نمونہ تھا عذاب کا، تو قوم تبع دوسرا نمونہ ہے. تبع جو ہے یمن کے بادشاہوں کا ایک لقب ہے، جیسے فرعون، کسریٰ، قیصر، ایسے تبع بھی ایک لقب ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ حمیر قبیلے کا بادشاہ اور سردار تھا، قبیلہ حمیر. اور وہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے روایات میں کہ وہ خود صحیح تھا لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، تو ان کی قوم پھر ہلاک ہو گئی. اور ان باتوں سے مشرکین عرب واقف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ بہتر ہیں خود مال، عزت، جاہ و جلال میں یا تبع کی قوم؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبع کی مذمت نہیں کی ہے، تبع کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ قوم تبع کی مذمت کی ہے. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ تھے مجرم. ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی کہ مجرم تھے. اور وہ جرم کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہ منکرین آخرت تھے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب انکار آخرت ہوتا ہے تو پھر جرائم پر جرائم
لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جرائم سے باز رکھنے کے لیے زبردست عقیدہ اور لازمی چیز وہ آخرت کا عقیدہ ہے اور فکر آخرت لوگوں میں پیدا کرنا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کے طور پر۔ اگر آخرت کچھ نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ جو پورا عالم اللہ نے سجائے رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ اور یہ سب نظام بے نتیجہ ختم ہو جائے گا یا بلا مقصد ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، یہ خود کم عقلی اور نادانی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بس ایک کھیل ہے۔ وما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو، آسمان اور زمین کو، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور اظہار حق کے لیے۔ کائنات کا یہ نظام عدل پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ یہ کون سا عدل ہے اور کون سی حکمت ہے کہ نظام تو سجا دیا اور بے نتیجہ ختم ہو گیا، اور کسی بھی مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ ملی اور کسی نیکوکار کو کوئی بدلہ اور جزا نہ ملی، تو یہ خلاف حکمت ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل عیا ہے کہ کوئی ایک آخرت اور جزا و سزا کا نظام ہونا چاہیے۔ اتنی معقول بات کے باوجود وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں یہ عصر قدیم کے روشن خیال مادیین، میٹیریلسٹ اور عرب کے فطرت پرست دہریین تھے، جو مطالبہ یہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مذہب کے جو گھوسلوں کے تو سرے سے قائل ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے ہوا سے ظاہری مشاہدات میں جو دیکھتے ہیں وہ بتاؤ۔ تو آبا کو لاؤ، اگر زندگی ہے موت کے بعد تو آبا کو لاؤ، ہم دیکھیں زندہ ہو گئے تو ہم مان لیں گے، ورنہ ہم ان مغیبات مجردات کو نہیں مانتے۔ تو جس طرح یہ انداز فکر مادے اور ظاہریت پر یقین رکھنے والوں کا عصر قدیم میں رہا، تو اسی طرح اس جدید ذہنیت کا مطالبہ بھی ہمیشہ اسی قدیم طرز پر رہا ہے کہ وہ ظاہر کو اور ظاہری منطق کو اور لاجک کو، اسی کو تمام تر عقائد کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں تفسیر ماجدی میں ذکر ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک ان کے فیصلے کا وقت، میقاتهم اس کا دن کا مقرر وقت ہے، میقاتهم، میقات وقت مقررہ، وہ جو فیصلہ کا وقت ہے وہ تو ان کا مقرر ہو چکا ہے، اجمعین سب کا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس دن کام نہ آئے گا ایک دوست دوسرے دوست کو کچھ بھی۔ مولن کا مطلب کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر اس سے حمایت حاصل کرتا ہے۔ تو مولا تو غلام کو بھی کہتے ہیں، غلام کے مالک کو بھی کہتے ہیں، رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دوست اور تعلق دار کا مطلب ہے۔ کام نہیں آئے گا کوئی بھی تعلق والا دوسرے اپنے تعلق والے کو کچھ بھی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے، یعنی مومنین آپس میں شفاعت کر سکیں گے، اور بغیر شفاعت کے بھی اللہ چاہے گا تو مومنین کی مدد کرے گا۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ عزیز ہے
غالب ہے، الرحیم الرحم والا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس لیے کہ عزیز ہے. الا من رحم اللہ، اس لیے کہ الرحیم ہے. تو ان دونوں صفات کا ان دونوں جملوں سے تعلق ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت، زقوم ایک کڑوا درخت ہے. پوری ماہیت اور کیفیت وہ تو بیان نہیں کی جا سکتی. دنیا میں تو توہر نام سے یا کسی بھی تلخ پودے کے نام سے اگر اس کو یاد کیا جاتا ہے. بعض لغات میں تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں. یہاں تفسیر احکام القرآن ابن العربی المالکی میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زقوم مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں، اور شدید رد لکھا ہے اس پر کہ یہ کیا حماقت ہے. تو شجرۃ الزقوم، بس زقوم زقوم ہی ہے. طعام الاثیم، یہ گناہگار، سخت بڑے گناہگار کا کھانا ہے. اثیم کا لفظ گناہ میں مبالغے والا ہے، اور گناہ میں مبالغہ ہوگا تو پھر کافر اور بڑا گناہگار مراد ہوگا، جس کا عقیدہ بھی بگڑا ہوا ہوگا. اور یہاں کافر اس لیے بھی مراد ہے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ جو کچھ ہے اس میں تم شک کرتے ہو. تو شک کرنے والے تو پھر کافر ہی ہوتے ہیں. تو عصیم سے کافر مراد ہونا، اس پر یہ قرینہ تمترون کا لفظ بھی ہے. کالمہل یغلی فی البطون، یہ زقوم گناہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. مہل کا مطلب پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے، اور تیل کی تلچھٹ بھی ہوتی ہے، اور پیپ اور لہو یہ بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے. تو زقوم وہ کالمہل ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. گویا اس کا اندر کا جو رس ہے وہ اس انداز کا ہوگا، یا اس کا جو ذائقہ ہے وہ یوں ہوگا. یغلی فی البطون، کھولتا ہے، کھولے گا وہ پیٹوں میں، وہ جوش کھائے گا. فی البطون، پیٹوں کے اندر. کغلی الحمیم، گرم پانی کی طرح جوش کھانا. پکڑو ان کو، فاتلوہ، پھر دکھیل کر لے جاؤ. فاتلوہ، گھسیٹ کر لے جاؤ. عتلا یعتلو، باب ضربہ، یا عتلا یعتلو باب نصرہ سے گھسیٹ کر لے جانا. فاتلوہ، گھسیٹ کر لے جاؤ. الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں، جہنم کے بیچوں بیچ. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، پھر انڈیل دو. صبو، انڈیل دو. فوق راسه، اس کے سر کے اوپر. من عذاب الحمیم، گرم پانی کے عذاب سے. ذق انک انت العزیز الکریم، چکو بے شک تو العزیز، عزت مند ہے، کریم، کرم والا ہے. یہ بطور طنز اور تحکم کے کہا جا رہا ہے. تو بڑا معزز و مکرم ہے، بڑا معزز و مکرم بنتا تھا، خود کو عزیز اور کریم سمجھتا تھا. یا لوگوں میں تو عزیز اور کریم تھا، دنیا میں. اب چکو اور لو، اس کا مزہ لو. ذوق کا مطلب لے اس کا مزہ. انک انت العزیز الکریم، تو بڑا معزز و مکرم تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے. تمترون باب افتعال ہے.
اور برائے مبالغہ باب افتعال ہے، خوب شک کرتے تھے. تو یہ تخویف اخروی ہو گیا آخرت کی سزاؤں کا. ان المتقین فی مقام امین. اب قرآن مجید کا انداز ہے کہ جب تخویف ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں بشارت اور خوشخبری. بے شک متقین اور اللہ سے ڈرنے والے فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے. وہ ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جو جگہ امن والی ہے. امن والی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں یہ خوف نہیں ہے کہ موت آئے گی. امن والی جگہ ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں. اور امن والی جگہ ہے یعنی وہاں پر کوئی غم نہیں. اور امن والی جگہ ہے یعنی وہاں اس بات کا کوئی غم نہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی نکال دے گا، اور یہ یہاں کے جو راحت کے سامان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کوئی غم اور ٹینشن نہیں. یہ امین. فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے اور نہروں میں. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، پہنیں گے وہ من سندس باریک ریشم میں سے، واستبرق اور موٹے ریشم میں سے، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وجہ کہ پورا وہ ایک سین اور ایک منظر بتا دیا. کذالک، اسی طرح ہوگا. الامر کذالک یا اکرمناہم کذالک. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو جوڑا کر کے جمع کر دیں گے. زوجنا یا نکاح کرا دیں گے ان کا، اور جوڑا بنا دیں گے ان کو. بحور عین، حوروں کے ساتھ. عین بڑی آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. حور جمع ہے حورا کی. حورا کا مطلب ہوتا ہے سفید اور گوری گوری، اور عین آئینہ کی جمع ہے، اور آئینہ کا مطلب جس کی آنکھیں بڑی ہوں. تو ہم شادی کرا دیں گے ان کو بحور عین، بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، منگوا رہے ہوں گے وہ اس میں ہر طرح کے پھل. آمنین، بڑے اطمینان سے، بے خوف ہو کر. یہ خوف نہیں ہوگا کہ پھل پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں، اور یہ خوف نہیں ہوگا کہ پھل کم نہ پڑ جائیں، اور یہ خوف نہیں ہوگا کہ کہیں قیمت زیادہ نہ ہو، اور یہ خوف نہیں ہوگا کہ کھا کے کہیں بدہضمی نہ ہو. یہ سب ہے آمنین، اطمینان سے، اس کا مفہوم. اب قرآن مجید جہاں باطنی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، وہیں پر قرآن مجید نے لباس پہننے کا، کھانے کا اور ظاہری اور جسمانی نعمتوں کا تذکرہ کیا. تو جو لوگ ان ساری چیزوں کو تعویل کر کے اس جسمانی نعمت اور حقیقی نعمتوں کو تعویل کر کے صرف فقط روحانی مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح مسیحیت کا تاثر ہے جس جو لیا گیا ہے کہ بس کوئی ایک روحانی چیزیں ہی ہیں. نہیں، بلکہ یلبسون اور یدعون اور وہ کھائیں گے، یہ سب کچھ ہے. اور پوری ایک زبردست نوعیت کی زندگی ہو. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہیں چکیں گے وہ اس میں موت مگر وہ پہلی موت ہوگی. جیسے لوگ دنیا میں کہتے ہیں یہاں تو بڑے مزے، کی موت نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. وہ وہی ہوگا کہ وہاں ہر طرح کی راحت، اور پھر موت بھی نہیں. اور موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا جیسے کہ حدیث ہے. تو پہلی موت ہی ہوگی. تو یہ استثناء منقطع ہے. الا الموتۃ الاولی لکن الموتۃ الاولی قد ذاقوها، نہیں چکیں گے وہ اس میں موت مگر صرف وہی موت جو پہلی انہوں نے چکی تھی دنیا میں. وہ جو دنیا میں انہوں نے موت چکی بس وہ چک چکے.
اب اس کے بعد کوئی موت نہیں. لا یذوقون فیہا الموت. یہ موت اولا سے مراد دنیا والی موت. الا بمعنی بعدو کی بھی استعمال ہوتا ہے عربیت میں. لا یذوقون فیہا الموت بعد الموتۃ الاولی. دنیا کی موت کے بعد اب وہاں کوئی موت نہیں. بعض نے اس کو تعلیق بالمحال کے معنی میں بھی لیا ہے، یعنی اگر پچھلی موت آئندہ چکھ سکتے تو بس چکھ لیتے، مگر وہ آنے والی نہیں ہے، تو اس میں ایک تکلف ہے. اگر اس کو تعلیقی والا معنی لیں گے تو تکلف ہے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور بچائے گا ان کو اللہ جہنم کے عذاب سے. یہ بجائے خود ایک نعمت ہے کہ عذاب سے بچا جائے، اس لیے اس کا بالخصوص الگ سے جملے میں تذکرہ بھی کیا گیا. جہنم میں تو جانے کے بعد کسی قسم کی کوئی راحت ملے گی نہیں، لیکن جنتیوں کو عذاب جہنم سے جو نجات ملی یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ جہنم کے اندر حیات بھی تو کوئی حیات نہیں ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا. جنت میں حیات کاملہ ہے. فضلا من ربک. یہ تیرے رب کے فضل کی وجہ سے، اور جنت اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے. اعمال تو اس کے لیے ایک ذریعہ بہانہ ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہی ہے وہ بڑی کامیابی. تصور کامیابی قرآن میں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اولئک هم المفلحون اور قد افلح المؤمنون اور قد افلح من تزکا وذالک هو الفوز العظیم اور فوز الکبیر. وہ کیا ہے؟ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. بس یہ ہے اصل ٹاسک. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. اب آخر کے دو جملے سورت کے مضمون اور ابتداء سورت سے تعلق رکھتے ہیں. اس سورت کی ابتدا کیا تھی؟ حامیم والکتاب المبین. فإنما يسرناه بلسانك. پس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تیری زبان میں. تیری زبان کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ لغت عربی میں، اور تیری زبان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان پر یہ قرآن آسانی کے ساتھ اللہ چلا رہا ہے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. لعلہم یتذکرون. تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. تو بس آپ اپنا تذکیر کا کام جاری رکھیں. باقی یہ نہیں مانتے تو اب قول فیصل یہی ہے اور مضمون صورت یہی ہے کہ فرتقب. انتظار کریں اللہ جو فیصلہ کرے، دنیا میں سزا کا یا آخرت میں یا موت کا. انہم مرتقبون. بے شک یہ کافر لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں. وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کو موت آئے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہ کہانی کسی طرح ختم ہو جائے. تو بس آپ انتظار کریں عذاب کا اور انتظار کریں نصرت کا، اور وہ انتظار کرتے ہیں آپ کی موت اور تکلیف کا. تو انتظار کرنے کا یہ کہا جو جا رہا ہے یہ اصل میں وعید ہے جو سورت کا اصل مضمون ہے. واہ